الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح طرح سے سننے کی، سمجھنے کی، پھر عمل کی. اللہ ہم سب کافی پڑھا لکھا طبقہ اور بزنس کمیونٹی سے متعلق کچھ افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم مسجد میں بیان کرتے ہیں ہر طرح کا کراؤڈ ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے تو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کے سامنے میں کیا بات کروں، آپ کو سب پتہ ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے، اس وقت آیت تو میں نے پڑھی ہے رمضان سے متعلق. قرآن مجید کہتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس وبینات من الہدی. یہ کتاب ایسی ہے جس میں لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے. یہ جو گائیڈنس ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے انسان کی زندگی کے لیے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہدایت، جس کو انگلش میں ہم گائیڈنس کہتے ہیں، اردو میں رہنمائی کہتے ہیں، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رہنمائی صرف قرآن کے پاس ہے، قرآن کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو عجیب سی بات ہے بھائی، گائیڈنس کیوں نہیں ہے؟ ہم گائیڈنس اپنے ماں باپ سے لیتے ہیں. جی اچھا، اب میں گائیڈنس ان سے لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا؟ کیا خیال ہے؟ ریکارڈنگ کی گائیڈنس ان سے، کاروبار کی گائیڈنس ہم دوسرے لوگوں سے لیتے ہیں، اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر سے آپ ہدایت لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں. تو ہم تو زندگی کے بہت سارے شعبوں میں مختلف قسم کے لوگوں سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس. عجیب سی بات ہوئی، سمجھ میں آنے والی بات تو بظاہر نہ ہوئی. بظاہر میں نے سوچ سمجھ کے لگایا ہے، اس لیے کہ اگر بظاہر کے بغیر کہہ دیتا کہ سمجھ میں آنے والی بات نہ ہوئی تو کلپ چل جاتا اور گستاخی اور توہین قرآن کا کیس چل کے پھانسی ہو جاتی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو غلط معلوم ہو رہا ہے. تو یہ پاکستان میں اس وقت مذہب کا یہ حصہ رہ گیا ہمارے سامنے. سمجھ رہے ہیں؟ مذہب اس چیز کا نام ہے اڑا دو پھوڑ دو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. سنا ہوگا نا آپ نے، کوئی حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو. اصل میں یوں تھا، میری عادت ہے چٹکلوں کی، میں باز نہیں آتا. محبوبہ نے کہا تھا پرانے زمانے میں کہ بھئی میرے حسن کی وجہ سے یہ مجھ پہ عاشق ہوا ہے تو سزا مجھے ملنی چاہیے، اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو؟ بھائی یہ ای کو ختم کریں، جیسے نارمل آواز ہے نا وہی رکھیں. حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. کراچی کے حالات سے یہ شاعر نے چینج کیا ہے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ اڑا دو سالے. پرانے زمانے کی خیر. تو بھائی ہم تو مختلف زندگی کے شعبوں میں ہدایت ہم لیتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہے کہ ہدایت اور گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، بظاہر قرآن میں تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں. آپ کا گلا خراب ہو، قرآن سے گائیڈنس ملے گی کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ جواب، اگر آپ ابھی تو ٹھیک ہے نا، گلا خراب تو نہیں ہے، تو جواب دے دیں مجھے. بھائی سب کا گلا خراب ہے تو جواب نہ دیں، اگر گلا صحیح ہے تو جواب دے دیں. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے گلا کیسے ٹھیک ہوتا ہے. اگر قرآن سے پتہ چلتا ہوتا گلا کیسے ٹھیک ہوتا ہے تو میڈیکل کالجز میں قرآن پڑھایا جاتا. کیا خیال ہے؟ ENT اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہاں گئے وہ کھڑے ہوئے کہاں چلے گئے؟ تو آپ کے کڈنی میں کوئی مسئلہ ہے، کڈنی کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے، ہم نے یہ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے قرآن سے؟ نہیں ملتی. اگر ملتی تو گورا اپنی یونیورسٹیوں میں کیا پڑھاتا؟ قرآن پڑھاتا. پیسے آپ نے کیسے کمانے ہیں، یہ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے قرآن سے؟ نہیں مل رہی بھائی ہمیں. اس کے لیے آپ کو تاجروں کے پاس اپنے بچوں کو بٹھاتے ہو. کبھی بھی بزنس سیکھنے کے لیے بچوں کو قاریوں کے پاس نہیں بٹھایا جاتا، مولاناؤں کے پاس بھی نہیں بٹھایا جاتا. لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب بزنس کا طریقہ بتا دیں، تو میں کہتا ہوں بھائی میں کوئی طریقہ بتا دیتا تو میں خود نہیں کر لیتا. ہم تو خود دوسروں پہ اعتماد کرتے ہیں بزنس کے معاملے میں. ہاں یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے نہیں پتہ چل رہا. بھائی پیٹ خراب ہو جائے تو یہ گائیڈنس ہمیں نہیں مل رہی، سر میں درد ہو تو یہ گائیڈنس ہمیں نہیں مل رہی، بائک چلانے کا طریقہ نہیں مل رہا، گاڑی خراب ہو جائے تو انجن ٹھیک کرنے. تو قرآن کہہ رہا ہے گائیڈنس کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس ہے. عجیب سی بات لگ رہی ہے یہ. دیکھیں گائیڈنس دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت یا گائیڈنس جسے ہم کہتے ہیں، جو ہماری زندگی کے سب سے امپورٹنٹ سوالات ہیں نا، جو ہمیشہ سے انسان حل کرنے میں لگا ہوا ہے. اس سوال کا جواب قرآن کہتا ہے میرے سوا کسی کے پاس نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھیں جب بھی ہم بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، دماغ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، ایک سوال ہمیں بار بار کلک کرتا ہے،
لیکن ہم اس کو کچل دیتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑو یار اس بحث میں. وہ سوال یہ کہ ہم کیوں ہیں, یہ سب کیوں سجایا گیا, یہ گلشن, یہ انسان کو کیوں بنایا گیا, یہ کائنات کو کیوں ڈیزائن کیا گیا, یہ کیوں زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, پھر سورج کہیں اور زمین کو لے کے گھوم رہا ہے, پھر یہ درخت, یہ پودے, یہ تتلیاں, یہ شیر, یہ چیتے, یہ لومڑیاں, یہ ظلم, یہ عدل, یہ رحم, یہ سخت دلی, سب چیزیں دنیا میں مکس چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں. تو یہ سب ہے کیوں, اس کی ریزن کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے, جسے ہم سائڈ پہ رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. سائڈ پہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ لائف کو انجوائے پوری طریقے سے انسان جب ہی کر سکتا ہے جب اس سوال میں پڑھنے کی ٹینشن نہ لے. اگر آپ اس سوال کے جواب میں پڑھنے کی ٹینشن لیں گے تو بہت ساری پیچیدگیاں پھر زندگی میں کھڑی ہو جائیں گی کہ ہم کیوں ہیں. یہ سوال جو ہے نا, میں آسان سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کسی کمپنی نے پروجیکٹ دے کے امریکہ بھیجا بزنس کلاس میں, اس میں کچھ ڈاکٹرز بھی تھے, کچھ انجینئرز تھے, وہاں بھی بلڈنگ بنانی تھی. ڈاکٹروں کا کام یہ تھا کہ یہاں جو بیمار ہو جائیں گے تو وہی ٹھیک کرنا ہے آپ نے ان کو. جو سول انجینئر تھے میپ بنانا ہے, کچھ دوسرے انجینئر تھے انہوں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پورا پروجیکٹ دے کے پوری تیاری کر کے اور پیسے ویسے بھی آپ کی پینٹ میں ڈال دیے کہ وہاں کھاؤ پیو, کوئی ٹینشن نہ ہو. کام آپ کا کیا ہوگا, یہ پروجیکٹ ہمیں 1 سال میں کمپلیٹ کر. اب آپ گئے امریکہ گئے تو ایک الگ دنیا نظر آئی, وہاں نائٹ کلب بھی, وہاں شراب, یہاں پھر بھی انسان چھپ چھپا کے جا رہا ہوتا ہے. میں افریقہ میں نے نائٹ کلب دیکھے تو میں نے کہا ان سے تو ہمارے چائے کے ہوٹل اچھے ہیں. غریب ملکوں میں بھی نائٹ کلب بنائے ہوئے ان لوگوں نے, ان غیر مسلموں میں تو نائٹ کلب لازمی ہے لیکن غریبوں والے نائٹ کلب ہیں. تو جہاں اسلام نہیں ہوگا تو نائٹ کلب زندگی کا حصہ, شراب کباب, کیونکہ پھر لائف کا مقصد انجوائمنٹ کے بغیر کچھ بچتا نہیں ہے. تو اب آپ وہاں گئے, آپ نے ایک عجیب دنیا دیکھی, یار یہ تو علی رنگینیاں, یہاں تو شراب بھی ہے, زنا بھی ہے, عیاشی بھی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں, ابا پیسے دے کے بھیجتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ لینا, اتنے سیمسٹر کی فیس میں دے چکا ہوں, بچہ وہاں جا کے عیاشیوں. کئی بچے ہم نے دیکھے ہیں بگڑے ہیں وہاں جا کے, ابا نے پڑھائی کے لیے بھیجا, وہ پڑھائی کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگ گئے. اب جب ان کو کوئی بار بار یاد دلائے گا کہ بیٹا تم یہاں آئے نہیں ہو, تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے, کتنے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا ہے, ورنہ پاکستان میں لوگ ترس رہے ہیں باہر بھاگنے کے لیے, تمہیں کمپنی نے بھیجا, تو تم سوچتے نہیں ہو کہ تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے. اب مجھے بات بتائیے, عیاشی کس میں, سوچنے میں ہے یا نہ سوچنے میں؟ نہ سوچنے میں مزے آ رہا ہے, چھوڑا یار دیکھیں گے, دیکھا جائے. سوچنے میں تو ٹینشن ہے, کیوں بھیجا, مقصد کیا تھا, باؤنڈ ہو جاؤ گے آپ. انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ خواہشات کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو عقل کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں. ہم جب سے بالغ ہوتے ہیں نا, ہماری عقل اور دل کی خواہشات, ان کا ہمیشہ جھگڑا اور پھڈا ہی رہتا ہے. عقل کیا کہتی ہے, سگریٹ پیو کہ نہیں پیو, نہ پیو, لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں. عقل کا کیا کہتی ہے, شراب ہونی چاہیے سوسائٹی میں کہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں, باہر ملکوں میں آپ دیکھیں وہاں جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ اکثر شراب پی کے ہی ہوتے ہیں, لیکن دل کیا کہتا ہے, بھائی یہ سب چیزیں لیگل ہونی چاہیے. بہت ساری مثالیں ہیں. عقل کیا کہتی ہے, جس ماں باپ اور ماں نے تمہیں پالا تو بڑھاپے میں ان کو پالو یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو. جواب دینا, پالو نا. لیکن دل کیا کہتا ہے, گوروں کا دل. ہم تو کلچر کے میں باؤنڈ ہوئے ہیں نا تھوڑے سے اب, ورنہ یہاں بھی دل یہی لوگوں کا کر رہا ہوتا ہے کہ ابا اولڈ ہاؤس میں ہی رہیں تو زیادہ اچھا. ان کا تو کلچر نہیں ہے تو وہ فوراً کہاں لے جاتے ہیں اس کو, ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں. تو پوری زندگی ہماری عقل اور دل کے جھگڑوں میں گزرتی ہے. اس وجہ سے ہم خواہشات کو جب غالب رکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیوں ہیں. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کیوں ہے, اس سوال کا جواب صرف کس کے پاس ہے, قرآن کے پاس. اور اللہ کہتا ہے یہ میرے علاوہ کسی کے پاس جواب ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ بھیجا میں نے. کمپنی جس نے آپ کو بھیجا ہو کسی پروجیکٹ کو دے کر, وہ کمپنی یاد دلائے گی کہ تو پیڑے کھا رہا ہے وہاں بیٹھ کے, بزنس کلاس میں ہم نے تمہیں بھیجا, وہاں تمہیں پروجیکٹ دے کے بھیجا, تم عیاشیوں میں لگ گئے. تو یہ بار بار یہ ٹینشن کس کو ہوگی, کمپنی کو ہوگی, آپ کو تھوڑی ہوگی. جس نے بھیجا ہے یہ ٹینشن اس کی ہے, وہ یاد دلائے گی کمپنی. آپ کے ابا نے آپ کو پڑھائی کے لیے بھیجا, آپ کا ٹکٹ کروایا, آپ کو بھاری بھرکم فیسیں بھری اور مستقبل کی امید پہ بیٹھ گئے کہ میرا بچہ پڑھ کر آئے گا تو یہ کرے گا وہ کرے گا. تو وہاں دوست آپ کو یاد دلائیں نہ دلائیں, ابا فون کر کے یاد دلائے گا. تو جو بھیجتا ہے نا, یہ اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ میں نے کیوں بھیجا. تبھی ماضی میں وہ نعرہ لگا تھا نا, مجھے کیوں نکالا, تو میں جواب میں کہتا بھائی جس نے نکالا ہے اس سے پوچھو. ہم نے نکالا ہوگا تو ہم کہیں گے نا. جو کام کرتا ہے
تو کام کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، جس نے کیا ہی نہ ہو۔ اکثر میں ایک چٹکلا سناتا ہوں، ایک بہت موٹے تازے آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اب جنازے کو کندھا دینا بڑا مشکل تھا نا، بھاری تھا، تو اب اس کے بچے بول رہے ہیں بھائی کندھا دو، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے ہم کیوں کندھا دیں۔ تو جس نے کام کیا ہوتا ہے، کام کی ریزن اس سے پوچھی جاتی ہے۔ آپ نے بچوں کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، ماں باپ ایک بچے کو بلاتے ہیں بیٹا تم نے کیوں توڑا، وہ فوراً دوسرے پہ ڈالے گا میں نے نہیں توڑا، اس نے توڑا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں کا جواب وہ کنورٹ کر دیتا ہے کہ پہلے یہ ثابت ہو جائے نا کہ میں نے نہیں توڑا، تو پھر مجھ سے یہ سوال بنے گا ہی نہیں کہ کیوں توڑا، تبھی وہ دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں اس نے توڑا ہے، تاکہ یہ سوال کہ کیوں توڑا یہ مجھ سے نہ پوچھا جائے، یہ کس سے پوچھا جائے؟ اس سے پوچھا جائے۔ تو جو کام کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے آپ نے یہ کام کیوں کی۔ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے، گلشن اقبال میں آپ لوگ رہتے ہیں، پڑھا لکھا علاقہ ہے، ایک اچھے لیول کے لوگ سوسائٹی کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، تو آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت بڑا، سوری مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں نا وہ تو کسی سوال کا جواب کسی سے پوچھتے ہی نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ چونکہ انہوں نے کچھ دنیا پڑھی بھی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے نا انہی کتابوں میں ہمیں ہر سوال کا جواب ملے گا۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ آج کل یونیورسٹیوں میں لوگ سائنس سے بہت متاثر ہیں، گورے اسکالرز ہیں، ان کو پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں ہر سوال کا جواب ہمیں یہاں سے ملے گا۔ یہ بات ہی غلط ہے بھائی، آپ کو بہت سارے سوال کا جواب یونیورسٹیوں سے ملے گا۔ آپ کو فزکس میں یہ جواب مل جائے گا کہ آپ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے بھاگیں گے تو کتنے دیر کے بعد آپ کہاں ہوں گے، یہ اس سوال کا جواب آپ کو ملے۔ کون سے کیمیکل کو کون سے کیمیکل سے ملائیں گے تو کیا بنے گا، اس کا جواب آپ کو سائنسدان دیں گے، کیمسٹری کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ آپ کو دیں گے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہو تو کس قسم کا درد ہو تو کون سی دوا کھانے سے آپ کا وہ درد ٹھیک ہوگا، اس سوال کا جواب آپ کو سائنٹسٹ دیں گے، جو میڈیکل سائنس سے متعلق ہیں وہ جواب دیں گے۔ لیکن میرے بھائی ہم کیوں ہیں، یہ کائنات کیوں بنی ہے، تو یہ سائنسدانوں نے بنائی نہیں ہے، نہ ہمیں سائنسدانوں نے بنایا ہے، نہ اس کائنات کو سائنسدانوں نے بنایا ہے۔ سائنسدان یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے بنی ہوئی، دھماکہ ہوا تھا اور ڈھن ڈھن کر کے یوں ہو گیا تھا، بن گئی تھی۔ کس نے دھماکہ کیا، اس کے پیش نظر اس خوبصورت ترین دھماکے سے مقصد کیا تھا اس کا؟ کھربوں سال بغیر دھماکے کے بھی تو گزر ہی گئے تھے نا، کیا خیال ہے؟ سائنسدان بتاتے ہیں نا اتنے کھرب سال ہماری کائنات پرانی ہے، تو کائنات کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ اتنے کھرب سال پہلے ہے، اس سے پہلے بھی تو کچھ ہوگا نا، اس کا تو ہمیں نہیں پتا، وہ کھرب ہے ارب ہے کیا ہے، وہ اس کا تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، تو اتنے عرصے تک تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ کیوں ہوا دھماکہ، اور اتنا خوبصورت دھماکہ ہوا، اور ایسا خاندانی دھماکہ۔ کراچی میں تو دھماکے ہوتے ہیں اس سے تو تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی دنیا میں دھماکے ہوئے ہیں آج تک کوئی خوبصورت نظام اس دھماکے سے وجود میں آیا؟ اللہ نہ کرے، ڈر کے بھاگ نہیں جائیے گا، اللہ نہ کرے یہاں دھماکہ ہو جائے، مثال دے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اس بوتل کا ڈھکن اگر نیچے ہوگا تو اس دھماکے کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ دھڑام سے بوتل پہ آگے ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈھکن اڑ کے دور گرے اور بوتل کا پانی باہر ہو جائے اور سب دائیں بائیں ہو جائے، سارا سیٹ اپ تباہ و برباد ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بوتلیں ادھر پڑی ہوئی ہوں، ڈھکن ادھر ادھر گرے ہوئے ہوں اور دھماکہ ہو اور یہ خوبصورت محفل جم جائے، تو ایسا دھماکہ نہیں۔ اور جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، یہ دھماکہ سیکنڈ کے کروڑواں حصے میں بھی اگر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے نا، معمولی سا، تو یہ اتنا خوبصورت نظام وجود میں نہیں آتا۔ اور یہ جو کہتے ہیں جو زمین وجود میں آئی، پھر زمین میں پانی، پھر پانی سے پھر زمین کا 23 ڈگری جھک جانا، یہ سب ایسی خوبصورت کیلکولیشن ہے کہ ان میں سے اگر کچھ بھی کوئی بھی چیز نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر زمین سورج سے تھوڑا اور دور ہو جاتی تو ٹیمپریچر اتنا ڈاؤن ہو جاتا کہ زندگی نہ ہو، تھوڑا سا قریب ہو جاتی تو ہم سب تکے کباب بنے ہوئے ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ اگر پیدا ہوتے اول تو ہوتے ہی نہیں پیدا، کباب بنے ہوئے ہوتے ہم سب۔ یعنی ایک ایک چیز انسانی حیات کے لیے سوٹیبل ہے، پرفیکٹ بالکل، پانی بھی، آکسیجن بھی، ٹیمپریچر بھی، پھر گریوٹی بھی، پھر چاند بھی۔ اگر چاند نہ ہوتا تو بھی بہت زمین آڑی ترچھی ہو جاتی ہے ہماری، 2 چاند ہوتے تو وہ زیادہ مسئلہ ہو زمین کو، یہ جیسے کسی کی جڑواں بچے ہو جائے نا بچے سنبھالنے کا تجربہ نہ ہو اور جڑواں ہو جائے، تو اتنی بہترین کیلکولیشن، اتنی بہترین کیلکولیشن جو زندگی کے لیے ضروری تھی۔ اچھا میں نے ایک دفعہ اس پہ بیان کیا کہ بھائی دیکھو یہ کچھ نہ ہوتا تو زندگی نہ ہوتی، تو ایک ایتھیسٹ نے اس پہ اعتراض کیا، بھائی ہم نہیں ہوتے کوئی اور مخلوق ہوتی، ہم نہیں ہوتے تو ایسی مخلوق ہوتی جو کچھ اور ہوتی۔ بھائی تو پھر ہے کیوں نہیں؟ کسی اور سیارے پہ ایسی کوئی مخلوق ہے کیوں نہیں؟
یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ انسان کے لحاظ سے یہ سب انوائرمنٹ نہیں بنی ہے، انوائرمنٹ کی وجہ سے انسان بنا ہے، یعنی یہ والی انوائرمنٹ نہ ہوتی تو کوئی اور مخلوق بن جاتی، ایسا نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ہر جاندار چیز کو کس سے بنایا؟ پانی سے، تو پانی سے ہر جاندار چیز کو ہم نے بنایا ہے۔ تو یہ انوائرمنٹ حیات کے لیے ضروری نہیں، انتہائی ضروری تھی۔ یہ کیلکولیشن آٹومیٹیکلی کسی حادثے کا نتیجہ بولیں نہیں ہو سکتا۔ پھر کتنی چیزوں کو آپ حسن اتفاق سے مانو گے؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی حسن اتفاق ہے، کیسا ہو گیا؟ یوں ایک سیل بنا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا وغیرہ وغیرہ، وہ تو پورا لمبا چوڑا سیٹ اپ ہے ان کے پاس، یہ بار بار نہ ہلیں جلیں نہیں، پھر بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ ہاں تو یہ کہتے ہیں نا حسن اتفاق سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حسن اتفاق سے یہ تو ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے کروڑوں روپے قرضہ لیا تھا اور بھاگے، آپ جس بس میں چڑھے اتفاق سے وہ بھی اسی بس میں تھا۔ آپ نے مکان علاقہ چھوڑ کے کہیں اور گئے، پتہ چلا پڑوس میں بھی، یعنی قبح اتفاقات تو بہت ہوتے ہیں، ایسے حسن اتفاق نہیں ہوتے کہ آپ نے کسی سے 1 کروڑ روپے لیے، جیسے ہی لیے اس کا انتقال ہو گیا، وہ آپ کے ہو گئے۔ پھر آپ نے اس سے 1 کروڑ روپے قرضہ لیا، اگلے دن جس سے قرضہ لو ساری دنیا مر جائے گی، وہ نہیں مرتا، وہ نہیں مرے گا۔ یہ تو خیر سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ تو لا آف چانس، کچھ چیزیں بائی چانس ہو جاتی ہیں نا، تو یہ کیسی بائی چانس کچھ چیزیں ہو گئی ہیں کہ ایک سیل وجود میں آیا جس کی جو ترکیب ہے اتنی پیچیدہ ہے کہ کروڑوں سال میں جا کے اس بات کا سائنسدان کہتے ہیں امکان ہے کہ شاید کوئی ایسا سیل بن جائے، جبکہ بے شمار سائنسدان اس کا انکار کر رہے ہیں کہ خربوں سال میں بھی نہیں بن سکتا۔ چلو فرض کر لیا، اتفاق، حسن اتفاق سے ایک بن گیا، پھر حسن اتفاق سے اس میں ایسے 100 لوگ ہیں کہ وہ 1 کے 2 بھی ہو رہے ہیں، 2 کے 4 بھی ہو رہے ہیں۔ پھر حسن اتفاق سے، اتنی اردو تو آتی ہے نا، حسن تو سمجھتے ہی ہوں گے سب لوگ، اتفاق رہ گیا تو کہ وہ پانی میں ایک مخلوق وجود میں آ گئی، پھر وہ مخلوق باہر جھانکتی تھی، ایک دن اس نے نکل کے باہر آنا سیکھا تو باہر کے انوائرمنٹ سے متاثر ہوئی، تو باہر کے انوائرمنٹ سے متاثر ہو کر پھر وہ باہر ہی انجوائے کرنے لگی، اس کے سارا باڈی کروڑوں سال میں باہر کے حساب سے ہو گئی۔ پھر او بھائی بس کر دو، نہیں ہو سکتا ایسا، کیسی یہ کیلکولیشن ہے؟ پھر نر مادہ کیسے بن گئے، مرد اور عورت کیسے بن گئے؟ اور نر اور مادہ کا ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، فطرت نے ان کے دل میں مرد اور عورت میں یا نر اور مادہ میں اٹریکشن کسی اور، ان کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے، اس سے ریزلٹ فطرت لے رہی ہوتی ہے گروتھ کا، نسل بڑھانے کا، جو بالکل دونوں ایک دوسرے سے کیا ہے، ڈفرینٹ ہیں۔ یعنی کوئی جنگل میں پیدا ہونا اور اس کو بتایا جائے کہ تمہاری جو فیمیل کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ نسل بڑھے گی، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا اس کو، وہ کہے گا اس کا نسل سے کیا تعلق ہے۔ لیکن فطرت کیا کرتی ہے، نیچر کیا کرتی ہے، جانوروں میں بھی اس نے یہ جذبہ رکھا کہ اس کا ریزلٹ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے اور ان کا مقصد بالکل ایک الگ مقصد ہوتا ہے، اپنی خواہش بھوک مٹانا ہوتا ہے، اس بھوک کے ذریعے کام کیا ہو رہا ہے، بالکل ایک الگ نسل کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ تو آپ کتنی چیزوں کو اتفاق سے مانو گے بھائی، اور آنکھیں یہاں جڑ گئیں، کان یہاں لگ گئے، زبان یہاں لگ گئی، زبان میں ایسے سینسر کہ آپ 20 ذائقے محسوس کر۔ میں بار بار ایک چیز بیان میں کہتا ہوں کہ ہمارا دماغ دیکھتا ہے، ہمارا دماغ سنتا ہے، ہمارا دماغ بولتا ہے، ہمارا دماغ سونگھتا ہے، ہمارا دماغ ہر چیز کا احساس دلاتا ہے، لیکن اس کے پاس انسٹرومنٹ نہیں تھے دیکھنے کے لیے، تو قدرت نے دماغ کو 2 ڈیجیٹل کیمرے دے دیے دیکھنے کا، جب تمہارا دل کرے تو تمہیں یہ آلات ہیں۔ جیسے کسی ڈاکٹر کو آپ انسٹرومنٹ پکڑا دیتے ہیں کہ مریض کا گلا چیک کرنا ہے تو یہ دانت چیک کرنے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی یہ مشین ہے، ڈاکٹر انسٹرومنٹ کے بغیر، آلات کے بغیر وہ بیچارہ ناکارہ ہے نا۔ تو ہمارا دماغ جو خود ایک انتہائی پیچیدہ مشین ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہی بتائیں گے کہ اتنی باریک اس میں لائنیں جو بلڈ کو سرکولیٹ کر کے پورے دماغ میں، وہ زمین پہ کہتے ہیں 2-3 دفعہ چکر لگا دو، وہ پورا پائپوں کا گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دیا ہے۔ یہ خربوں سال میں بھی بھائی حسن اتفاق سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسا کنیکشن ہے اس کا؟ اس دماغ کو دیکھنے کے لیے کیمرے چاہیے تھے تو قدرت نے 2 کیمرے آپ کی کھوپڑی میں فٹ کر دی اور ان کے لینس کو ایسے ایڈجسٹ کر دیا، اتنا یعنی 0.1 ملی میٹر بھی اگر دونوں آنکھوں کے فاصلے دائیں بائیں ہو جائیں تو ہمیں صحیح نظر نہیں آئے گا، صحیح نظر۔ ان کے لینس کی ایڈجسٹمنٹ ایسی بہترین طریقے سے کر دی ہے، 40 سال کے بعد نظر کمزور ہوتی ہے نا، وہ لینس کی ایڈجسٹمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہو جاتی ہے، ذرا سی آؤٹ ہوتی ہے وہ۔ تو بھائی یہ کیا ہے، یہ کیسے اتنے خاندانی سافٹ ویئر؟ پھر دماغ کو سننے کے لیے کان چاہیے تھے تو کھوپڑی میں کیا فٹ کر دیے؟ کان۔ سونگنے کے لیے ناک چاہیے تھی
اور یہ ایک ہی کھوپڑی میں سب چیزیں کیوں فٹ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے یہ سارے حواس کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے دماغ کو ایک ہی ٹائم پہ دیکھنا بھی چاہتا ہے، وہ سننا بھی چاہتا ہے، بولنا بھی چاہتا ہے، سونگنا بھی چاہتا ہے. تو جتنے بھی ضروری آلات تھے وہ سارے دماغ جہاں ہے اسی کے نیچے سارے ایسے فٹ کیے کہ اس کے حسن و جمال میں بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو. میں نہیں مانتا یہ حسن اتفاق. آپ لوگ اگر مانتے ہیں تو مجھے بتا دیں بھائی، یہ اتفاق سے ایسے اتفاقات بولو نہیں. تو کسی نے کہا ہے نا، حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا. پھر ہر چیز میں تو قرآن بار بار یہ دعویٰ کرتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی. تقدیر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اندازہ، کیلکولیشن، مینجمنٹ. یہ تمام چیزوں پہ تقدیر کا لفظ